رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ۔ امام کعبہ اپنے خطبے کا آغاز فرما چکے ہیں، اور اس خطبے کے آغاز میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کچھ اقدار مقرر فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اچھے اور برے جو ہیں اپنے بندے ان کو جدا جدا کرنے کا طریقہ کار وضع کیا ہے۔ کچھ مصائب بھی اپنے بندوں پر کسی حکمت کی وجہ سے مقرر فرما دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لیل و نہار ان کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ وہ ہمارے آقا جن کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے رسول اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں کہ جو حریص ہیں، جو اپنے بندوں پر بڑا کرم اور اپنے غلاموں پہ بڑا رحم فرمانے والے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن سلمان المنی اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے کلمات گواہی اور کلمات شہادت ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اور وہی ہے جو دن اور رات کی تدبیر کر رہا ہے، جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے، مدبر الامر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کے امتیوں کا مشقت میں پڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گراں گزرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے رحیم بھی ہیں اور غفور بھی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى ذلكم اور ارشاد فرمایا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ کے راستے بنا دیتا ہے۔ اور پھر تقوی کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کا درس دیتے ہوئے فرما رہے ہیں عبادت صرف اللہ کی جائے، اور اسی سے لو لگائی جائے، اسی سے مانگا جائے، اور اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کرتے ہوئے شرک سے بچا جائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح شیخ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، نہ صرف تمہیں پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ کائنات ارض و سما کا مالک اللہ رب العزت ہی صرف وہی سزاوار ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور تقوی اسی طرف اختیار کیا جائے۔ اور ارشاد فرما رہے ہیں شکر کرنے والے بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، آج شکر بجا لانے کا دن ہے۔ اور شہادت توحید یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پورے دل سے کہو، حضور کی رسالت کا اقرار کرو، اور حضور کی ختم نبوت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت کی بات کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی بات کر رہے ہیں، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی وصیت فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت ہے جو تا قیام قیامت قائم رہے گی۔ فرما رہے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا، اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، بدعتوں سے اجتناب کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے، یہی دین کا پیغام ہے۔
لكم دينكم وأتممت فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے اوپر اپنا دین جو ہے وہ تمام کر دیا گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی ہیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ہاں پسندیدہ جو ہے وہ اسلام رکھا ہے۔ يسير من المال لمستحقيه۔ اور اب اس حدیث پاک کو پیش فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، اور نماز ادا کرنا، اور روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور جب استطاعت ہو تو اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہو کے حج کا فریضہ سر انجام دینا۔ یہ دین کے 5 ارکان اور بنیادیں ہیں۔ جی آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مستحقین کا خیال رکھو اور انہیں اپنے مال میں سے حصہ دار بناؤ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت پر ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، و کتبہ و رسلہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور پھر والقدر خیرہ و شرہ، اور جو تقدیر ہے اس کے نیک اور شر ہونے پر بھی ایمان لاؤ۔ فبعد أن امتن الله تعالى، اور اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ ڈیوٹی اور یہ فرائض انجام دینے کے لیے بھیجا کہ تزکیہ اور اپنے غلاموں اور اپنے امتیوں کو پاک کرنا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، کفر نہ کرو، اور صبر اور استعانت، صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو، اور اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام جاری رکھو، اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پہ بھی اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرتے رہو، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اور اسی طرح صبر سے کام لو، صبر کو اختیار کرو۔ شیخ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے وہ تقوی اختیار کیا جائے، اور یہ متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے، اور صبر کرنے والے اس کے مقربین بندے ہیں۔ اب امام کعبہ اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی مصائب سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں پہ کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یہ پھلوں اور تمہاری جو فروٹس ہیں وہ چیزیں تم سے لے کے تم کو آزمایا جائے گا، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب پہ یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی صبر ہی کے متعلق امام کعبہ اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ رب العزت کے بندے وہ ہیں جب انہیں مصیبت آن لیتی ہے، کوئی پریشانی آن لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم بھی اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اسی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہ جو آزمائش ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے تو قرآن پاک کی آیت اتنی کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو ضرور جزا عطا فرماتے ہیں۔ اور اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ مصیبت اور امتحان بھی اسی لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اس بات پہ یقین پختہ رکھ لو کہ چاہے کوئی خوشی ہو یا غم ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہیں وہ تمہارے رب کی طرف سے پہنچتی ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ اگر یہ مصائب نہ ہوتے تو انسان کو نعمتوں کی قدر نہ ہوتی اور وہ اللہ کا شکر صحیح طریقے سے نہ بجا لا سکتا۔
शेख इरशाद फरमा रहे हैं कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों को ए बंदे गिनने की कोशिश करे तो तुम कभी उसको गिन नहीं सकोगे। और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की वो ज़ात है जिसने ज़मीनों आसमान की हर चीज़ को इंसान के लिए न सिर्फ बनाया है बल्कि उसके लिए मुसख्खर कर दिया है। तो कायनात की हर चीज़ इंसान के ताबे दे दी ताकि इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र भी अदा करे और उसकी इत्तिबा भी करे। और इसी मौजू पे बात करते हुए मजीद इरशाद फरमा रहे हैं कि ये आजमाइशें और मुसीबतें इसलिए आती हैं कि इंसान रुजू इल्लाह करे, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाए। और अल्लाह ताला फरमाता है हम कभी कभी तुम्हें छोटी मुसीबतें देकर बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं, और जो सख्तियां तुम पे आती हैं वो इसलिए ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के सच्चे बंदे बन जाओ और जुबान हाल से यूं कहो कि हम फकीर हैं और तू गनी है, तू बेनियाज है, तू अता फरमाने वाला है। जी, शेख अब्दुल्ला बिन सलमान अलमनी आज सब्र के ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर शुक्र अदा करने के हवाले से इस पे इन्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। और आप फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फुकरा, तुम फकीर हो, वल्लाहु गनियुन, और अल्लाह गनी है। और फिर फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर सब्र अदा करता है, खुशी का इजहार फरमाता है और फिर उसकी तरफ से आने वाली मसाइब को बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला तअलमु नफ्सुन, फिर कोई जान नहीं जानती कि क़यामत के रोज़ मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की शक्ल में उनके लिए जो नेमतें रखी हैं कोई आंख और कोई जहन उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंखों की ठंडक रखी हुई है। और इसी से अहले सब्र का पता चलता है कि कौन हैं जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और उसकी बारगाह में सब्र के साथ इबादत और बंदगी सरअंजाम देने वाले हैं। अल्लाह ताला शर और खैर दोनों के साथ आजमाता है, किसी को तकलीफ से किसी को नेमतों से आजमाया जाता है। और ये शदायद और ये मुसीबतें हमेशा नहीं रहती, बल्कि फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत वासिया का नुज़ूल होता है। इंतजार करो, अन करीब अल्लाह की रहमतें बरसने वाली हैं। इन्ना मअल उस्र युस्रा का वादा उम्मत से किया गया है, और बेशक आसानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। और अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश में मुब्तला नहीं करता जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। फरमाया बेशक अल्लाह ताला तुमसे आसानी का इरादा फरमाता है और वो तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं फरमाता। हर आजमाइश में भी अल्लाह की रहमत के नज़ारे मस्तूर हैं और उन्हें सिर्फ अहले नज़र और अरबाब हिकमत व दानिश ही देख सकते हैं। शरीयत इस्लामिया में फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन मुसलमानों के लिए बहुत सारा इक्तिसाद उन्हें अता किया, बहुत सारी उन्हें तिजारत अता की, और इन इक्तिसाद और इन माली मनफियत के नतीजे में फरमा रहे हैं कि जो मुस्तहिकीन हैं उन्हें इसका हकदार बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं कि गरीब और महकूम लोगों को आप माली मनफियत के जरिए उन्हें अपने साथ शरीके कार करें और एहतराम करें, अमवाले आमा का भी और अमवाले खासा का भी, और किसी के हक के ऊपर नजर ना रखें, बुरी नजर ना रखें और किसी की हक तलफी ना करें। अब इमाम काबा अपने खुतबे में मुआमलात की अहमियत को बयान फरमा रहे हैं कि वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है, आपस में ताउन का हुक्म दिया गया है। मोमिन सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो के नहीं रहता, इसीलिए कर्जों की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया ताकि पूरे मुसलमान मुआशरे को इसका फ़ायदा पहुँचे। सदक़ात की तरगीब दी जा रही है और शिद्दत के वक्त में बिलखुसूस चैरिटी वर्क करने का दर्स दिया जा रहा है। अपने मुसलमान भाइयों का सहारा बन जाओ और ऐ ईमान वालो वादे पूरे करो और अपने मुसलमान भाइयों की तंगी के वक्त में उनके काम आओ। अल्लाह तुम पे राजी होगा और वो अपनी रहमतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा।
شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے تجارت کو حلال کیا ہے جبکہ سود کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا مسلمان سود سے بچیں۔ اور پھر ایک آیت کریمہ انہوں نے ارشاد فرمائی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم اپنے درمیان لا تأکلوا اموالکم، ایک دوسرے کے جو اموال ہیں، جو املاک ہیں، بینکم بالباطل، وہ غیر شرعی طریقے سے، غیر صحیح طریقے سے ان پہ قبضہ مت کرو۔ اب صلہ رحمی کی ترغیب دی جا رہی ہے اور تربیت اولاد کی ضرورت پہ زور دیا جا رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر تکامل اور تکافل ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، میاں بیوی حقوق زوجین کو پیش نظر رکھیں اور انسان حقوق انسانیت پہ نظر رکھتے ہوئے ساری انسانیت کے لیے رحمت کے قیامی بن جائیں۔ بچوں پہ شفقت کا ذکر بھی فرمایا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پر احادیث پاک کی روشنی میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ شیخ تعاون بین الناس کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نیکی میں تعاون کرو، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف آؤ اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور فرمایا ایک آیت کریمہ پڑھی ہے شیخ نے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب والدین دونوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے تو فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کرو، واخفض لہما جناح الذل، تو ان کے لیے جو ہے وہ اپنے کندھے ادب سے جھکا لو، احترام سے جھکا لو اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ والدین کی خدمت پر زور دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کی خدمت اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے فریضے کے طور پہ ذکر فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تکلیف کے اندر بھی ان کے لیے راحت کا سامان کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جناب سے رحمت نصیب فرمائے گا۔ عدل اور احسان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو اور فحشاء و منکرات اور فحاشی و عریانی سے، برائیوں سے اجتناب کرو اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے صلہ رحمی کرو اور اپنے اقارب اور اپنے جو عزیز ہیں ان کے حقوق کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وصيانة الدماء والأموال وحرمت الاعتداء والإيذاء للآخرين۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجت الوداع کے حوالے سے چند نکات بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا حق نہیں کھا سکتے، لوگوں کو ان کا حق پیش کرو، اور حفظ الحقوق کی بات کی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو، نہ اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی ہو، اور فرمایا کہ جو تمہارے اقربا ہیں، اعزاء ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ قربت اور محبت کو بڑھاؤ۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہو۔ ارہاب اور دہشت گردی کا ذکر کیا کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، مومن کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ فساد فی الارض سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اس لیے دشمنوں کے ہاتھوں کا آلہ کار نہ بنو، دشمنوں کے ایجنٹ نہ بنو، امن و امان کا خیال رکھو، اپنے ملک کی سیکیورٹی کو قائم رکھنا یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہے۔ ایک بہت اہم میسج جو ہے وہ امت مسلمہ کو دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ تم تفرقوں میں جو پڑے ہوئے ہو، اس ایٹیٹیوڈ کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی تابع داری میں آؤ، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تصویر بنتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑوں میں مت بٹو۔ اور اسی طرح پھر آپ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بندوں کے درمیان عدل کرو اور احسان کا معاملہ کرو۔ اسی طرح پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو، اپنے رویوں میں خیانت نہ لاؤ، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔
اقتتلوا فأصلحوا بينهما اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولی الامر کی اطاعت اس وقت تک کرو جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر آپس میں کسی بات پہ تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ کی راہ سے مومنوں کو نہ روکو، آپس کے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ قوانین کی طرف رجوع کرو، اسی میں پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا پیغام موجود ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں نزاعات کو ختم کریں، چونکہ نزاعات کو ختم کرنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، اور فرمایا وَأَصْلَحُوا بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروایا کرو، وَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمَا، دو بھائی اگر لڑ پڑیں تو ان کی کوئی صلح کروایا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعْلَمُوا، یہ بات یاد رکھو کہ أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ، کہ تمہارا ایک دوسرے کے لیے جو خون ہے اور جو مال ہے وہ حرام ہے، تم ناحق کسی کا خون نہیں کر سکتے اور ناحق کسی کا مال جو ہے اس پر قابض نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن، یہ دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے اور اس سال کی حرمت ہے تمہارے لیے، اور ایک دوسرے کی گردن نہ مارو اور ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ۔ اور اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاؤ، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزوں کا التزام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد بہت اہم بات فرماتے ہوئے صحت کی حفاظت کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام طہارت اور نظافت اسی لیے عطا فرمایا تاکہ مسلمان بیماریوں سے محفوظ رہیں، معاشرے کو صاف رکھنے کا حکم دیا، اور وباؤں کے دور میں احتیاط کرنا یہ در حقیقت عین اسلام ہے۔ اس لیے اب کے جو وبا کا دور ہے اس میں اس پوری احتیاط کو جو پیش نظر رکھا جا رہا ہے یہ اسلام کی حکمت بالغہ کا نتیجہ ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری حسن فرما رہے ہیں کہ اس بات میں ہے کہ مومن ظاہری طور پر بھی پاک رہے اور باطنی طور پر بھی پاک رہے، اور اس کے حوالے سے وضو کے فرائض کی بات کی ہے آپ نے، اور فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز قائم کرنا چاہو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنابت میں پہنچ جائے تو فوری پاکیزگی اختیار کرے، اپنے کپڑوں کی پاکیزگی اختیار کرے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے حضور یہ کہتا رہے، التجا کرتا رہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، کہ مولا کریم جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تو ہی، تیری ہی وہ ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے، ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ الْخَبَائِثَ، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مریض کو صحیح شخص کے پاس نہ لایا جائے، اور اسی طرح طاعون کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ جس زمین پہ طاعون کا مرض موجود ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پر آ جائے تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ اسی اصول کے پیش نظر علماء و فقہاء اسلام نے یہ اصول وضع کیے ہیں کہ وبا کے دور میں زیادہ سفر سے اجتناب کیا جائے۔ اسی وجہ سے مملکت عربیہ السعودیہ نے اس مرتبہ حج کے عام اجتماع کو موقوف کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف سعودیہ کے اندر موجود افراد جو مختلف نیشنلٹیز سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مخصوص اور محدود طریقے سے حج کا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تاکہ یہ وبا مسلمانوں کے اندر نہ پھیلے اور حج کا فریضہ بھی انجام دے دیا جائے۔ تو یہ ایک ایسی خوبصورت اور حکیمانہ رائے ہے جس کو اس سال کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔
شر كل وكفهم شر كل من أراد بهم سوءا. جی مقاصد شریعت کی بات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کے مقاصد میں ہے کہ انسان حفظ نفس سے کام لے، صبر سے کام لے، اپنی شہوات کو قابو رکھے، اور اللہ رب العزت کے لیے انسان جو ہے وہ ہر معاملے میں، ہر تکلیف میں، ہر شہوات میں وہ صبر کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وبا کے دنوں میں جو آج جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ملک سلمان بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے بہت بہترین جو ہیں وہ انتظامات کیے ہیں، اور حرمین شریفین کو بہترین طریقے سے ان کا انتظام جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اور حجاج جو اس وقت موجود ہیں 1000 کے قریب جو حجاج ہیں، ان کے لیے بھی بہترین سہولیات جو ہیں وہ انہوں نے مہیا کی ہیں. اس لیے آج کے اس خوبصورت اور مبارک دن میں حجاج کرام صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور ان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اسی لیے عرفات کے اس مبارک مقام پر پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت عرفات کے دن اور 9 ذی الحج یوم عرفہ کو سب سے زیادہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پہ نظر کرم اور نظر التفات فرماتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ آج کے روز جو عرفات میں جمع ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فرشتے ان کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، اور ان کے اوپر فرشتے یہ رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم آج ان کی جگہ پہ موجود ہوتے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن انسان اور مسلمان کو اللہ رب العزت کے ذکر میں کثرت کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے. پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اے بلال اذان دو. آپ نے اذان دی اور اذان کے بعد آقا علیہ السلام نے پہلے 2 رکعت جو ہیں وہ ادا کی، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ سے 2 رکعتیں ادا کی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے خطبے میں ان یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا، پھر آپ مزدلفہ تشریف لے گئے اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھا اور مینا کے اندر قیام فرمایا اور رمی الجمرات کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی امت کو تلقین فرمایا. اور پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حلق کروایا اور قربانی دی اور پھر آپ نے طواف وداع فرمایا. یہ ساری سنتیں اپنے کریم آقا کی تازہ کرنے کے لیے آج ہم سب اس میدان میں موجود ہیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے اپنے رب کریم سے خیر، رحمت اور فضل کا سوال کر رہے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف انہی سے مانگا جائے، اور فرمایا کہ تم مجھے سے مانگو، میں فدعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے بیماریوں میں شفا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کا فضل، اس کی نعمت، اس کی رحمت، ان سب کے حصول کے لیے اللہ رب العزت ہی کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے. اب آپ دعائیں کر رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، امن کی دعا، امان کی دعا، استقرار کی دعا اور صحت اور عافیت کو طلب کر رہے ہیں، اور پھر خادم الحرمین الشریفین کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کی مدد فرما، اور جس طریقے سے وہ حرمین شریفین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے اس کو اور زیادہ آسان فرما، اور جتنے حجاج کرام آئے ہیں یا اللہ ان کے صدقے پوری امت مسلمہ پر رحمت فرما. وصلوا على رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شیخ عبداللہ جو ہیں انہوں نے اپنے خطبے کا اختتام یہاں پر کیا ہے کہ جو ولی عہد ہیں سعودیہ کے محمد بن سلمان، ان کے حوالے سے انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں مملکت کو بہترین طریقے سے چلانے اور پوری امت کے لیے فائدہ مند اقدامات اٹھانے کی توفیق دے. اس کے لیے انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اعطاء ذی القربہ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے احسان کرو، اللہ رب العزت کا ذکر. اللہ اکبر. اذان وہاں پہ شروع ہو گئی اور بھی میدان عرفات کا خطبہ جو تھا امام حرم کا وہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. نوری صاحب، ایک بات کا آپ نے دھیان کیا کہ اس وقت پورا عالم اسلام اور پوری دنیا اس خطبے کو ہمیشہ سنتی ہے. اچھا جی، اذان پہلے